السلام علیکم، میرا نام اظہر ہے۔ آج بات کریں گے ڈیٹا انالیسس کے پروفیشن کی، اور یہ دیکھیں گے کہ آپ اس فیلڈ میں بالکل مفت سرٹیفکیشن کیسے لے سکتے ہیں ایک انٹرنیشنلی ریکاگنائزڈ ادارہ سے جو کہ امریکہ میں رجسٹرڈ ہے، اور یہ سرٹیفکیشن بالکل فری پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس فیلڈ میں ٹائم اور محنت لگائیں، یہ ریسرچ کرنا بڑا ضروری ہے کہ آیا اس میں کچھ ٹائم لگانے کے بعد، کچھ سرٹیفکیشن لینے کے بعد آپ کو کچھ فائدہ بھی ہوگا یا نہیں، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور یہ ریسرچ کرنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں ایک ویب سائٹ پر ہوں، نیشنل اسکلز کمیشن .gov.au۔ یہ گورنمنٹ کی ایک ویب سائٹ ہے۔ نیشنل اسکلز کمیشن کی طرف سے ان کا پبلش کیا ہوا ڈاٹا، کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے پبلش کیا ہوا ڈاٹا بڑا ریلائبل ہوتا ہے، اور یہ ریسرچ ہے ایمرجنگ آکوپیشنس کے بارے میں، ہاؤ نیو اسکلز آر چینجنگ آسٹریلین جابس۔ یہ ڈیٹا پبلش ہوا تھا 24 اگست 2020 میں، اور اس سے پہلے سملر ڈیٹا ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے پبلش کیا تھا 2013 میں۔ تقریباً 7 سال میں نئی ریسرچ انہوں نے پبلش کی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی واٹ آر ایمرجنگ آکوپیشنس اکارڈنگ ٹو آسٹریلین گورنمنٹ، اور یہ ہے ایمرجنگ آکوپیشنس آر ڈیفائنڈ ایز نیو frequently advertised jobs which are substantially different to occupations already defined in Australian and New Zealand standard classification of occupations ANZ SCO, such as data scientist and data analyst۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہی 2 ایریاز آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں۔ ایز سچ ٹو کمپائل آور لسٹ وی کنسیڈر ڈیٹا فرام دی ٹائم پیریڈ فالوئنگ دی لاسٹ ANZ SCO ریویو ان 2013۔ تو 7 سال کے بعد یہ نئی ریسرچ شائع کی انہوں نے۔ دی NCS ہیز آئیڈینٹیفائی اینڈ ویلیڈیٹڈ 25 ایمرجنگ آکوپیشنز ود ان 7 کیٹیگریز۔ تو 7 کیٹیگریز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جن کی ڈیمانڈ آسٹریلیا میں اگلے کچھ سالوں میں، اگلے 5-10 سال میں کافی زیادہ ہوگی۔ اور یہ ڈیٹا آل دو آسٹریلین لیبر مارکیٹ کے بارے میں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ریسرچ یہ فگرز دنیا بھر میں سیم ہیں۔ امریکہ میں، یورپ میں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ پروفیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 7 کیٹیگریز ڈیجیٹل ڈیپننگ ہے، لیکن سیکنڈ نمبر پر ہی ہے ڈیٹا انالیٹکس، جس میں ڈیٹا انالسٹ ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، ڈیٹا انجینئرس ہیں، ڈیٹا آرکیٹیکٹس ہیں، اور پرائسنگ انالسٹ ہیں۔ تو تھوڑی سی ریسرچ کر کے اس طرح کی آپ بہتر فیوچر پلاننگ کر سکتے ہیں۔ ینگر جنریشن کے لیے میسیج ہے کہ آپ اس طرح کی ریسرچ کر کے بہتر فیوچر پلاننگ کر سکتے ہیں، اور ان پروفیشنز میں جا سکتے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کو ڈالر میں جاب مل سکتی ہے۔ پاکستان میں بیٹھ کے آپ ڈیٹا انالیسس کی جابس کر سکتے ہیں اور ڈالر میں کما سکتے ہیں، اور مائگریشن بھی بہت سارے ملکوں میں مل سکتی ہے۔ ان کی بنیاد پر جابس آپ کو اوورسیز مل سکتی ہیں۔ اچھا، دیکھ لیتے ہیں کہ جابس اس وقت آسٹریلین مارکیٹ میں کتنی ہیں۔ میں جاتا ہوں، ایک ویب سائٹ ہے seek.com، یہ ایک جاب سیکر ویب سائٹ ہے۔ میں نے سرچ کیا ہے ڈیٹا انالسٹ اور دبایا ہے سیک کا بٹن۔ 9607 جابس ہیں اس وقت آسٹریلیا میں، ایز کمپیئر ٹو فار ایگزامپل جاوا اسکرپٹ جابس جو کہ 1340 جابس ہیں۔ بہت اچھا نمبر ہے یہ بھی، لیکن کمپیریزن آپ دیکھیں 1340 جابس ورسز 9607 جابس، اور 9607 جابس کے لیے پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو کہ پریپیئرڈ ہوں گے، جنہوں نے آلریڈی تعلیم حاصل کی ہے یا کوئی سرٹیفکیشن ہے یا ٹائم اور وقت لگایا ہے اس میں، اور ایسی جابس کو اپلائی کرنے کے اہل ہیں۔ جاوا کی جابس دیکھ لیتے ہیں، 2766 جابس ہیں۔ پائتھن جو کہ بڑی مشہور اور پاپولر لینگویج ہے، 3105 جابس ہیں۔ تقریباً 3 گنا جابس زیادہ ہیں ڈیٹا انالسٹ کی ایز کمپیئر ٹو پروگرامنگ لینگویجز، حالانکہ پائتھن بڑا کام آتا ہے ڈیٹا انالیسس کے لیے بھی۔ اچھا، یہ ہے ویب سائٹ فری کوڈ کیمپ کی، ڈیٹا انالیسس وتھ پائتھن۔ ڈیٹا انالیسس ہیز بین اراؤنڈ فار اے لانگ ٹائم but up until a few years ago, developers practiced it using expensive closed source tools like Tableau, but recently Python جو کہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، اسکرپٹنگ لینگویج بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم، یہ SQL اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج اینڈ ادر اوپن لائبریریز ہیو چینجڈ ڈیٹا انالیسس فار ایور۔ In the data analysis with Python certification, you will learn the fundamentals of data analysis with Python. By the end of this certification, you will know how to read data
فرام سورسز لائک CSV کاما سیپریٹڈ فائلس، یعنی کہ عام طور سے یہ ٹیکسٹ فائلس ہوتی ہیں ایکسل وغیرہ میں، مائکروسافٹ ایکسل میں تیار کی جاتی ہیں، اینڈ اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج. تو ایکسل وغیرہ پہ بھی اگر آپ کو تجربہ ہے کافی تو بھی آپ ڈیٹا انالیسس کی جابس کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف ایکسل کے کچھ کورسز کر کے ڈیٹا انالیسس کی جابس حاصل کی ہیں اور ریموٹلی جابس کر رہے ہیں، اپنے ملک میں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں جاب کر رہے ہیں. SQL سیکھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اچھا سیلریز کی ہم بات کر رہے تھے تو جاوا اسکرپٹ میں سیلریز کافی زیادہ اچھی ہوتی ہیں، اور ڈیٹا انالسٹ کی جابس میں فرنٹ ڈیولپر فار ایگزامپل 75 سے 95 ہزار وغیرہ، 1,40,000 سے 1,50,000 پر اینم، اور 75,000 سے 95 ہزار، $600 سے $750 پر ڈے. لیکن ڈیٹا انالیسس کی جاب میں کمپیریٹیولی سیلریز آپ کو کم ملیں گی، کیونکہ لوگ کسی قدر آسانی سے سیکھ لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جاوا اسکرپٹ سیکھنا، اور ڈیٹا انالیسس سیکھنا کسی قدر آسان ہے. تو ان لوگوں کے لیے جن کو پروگرامنگ وغیرہ بڑی مشکل لگتی ہے، یہ ایک اچھی فیلڈ ہے، کسی قدر آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں، صرف ڈیٹا انالائز کرنا ہوتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا انالیسس ہوتا کیا ہے. واپس جاتے ہیں یہ فری کوڈ کیمپ کی ویب سائٹ پر. فری سرٹیفکیشن، یہ چیزیں آپ کو سیکھنی ہیں. ڈیٹا انالیسس وتھ پائتھن، اس میں CSV فائلس، میں نے آپ کو بتایا کہ کاما سیپریٹ ٹیکسٹ فائلس ہوتی ہیں، یہ کاما سیپریٹڈ ویلیو CSV. SQL کا مطلب ہوتا ہے اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج، اور ایکسل، یہ دونوں تقریباً آج کی ڈیٹ میں ایک ہی چیزیں مانی جاتی ہیں. ایڈیشنلی وی ہیو انکلوڈیڈ اے تھورو جوپیٹر نوٹ بک کورس اینڈ اے کوئک پائتھن ریفرنس ٹو ریفریش یور پروگرامنگ اسکلز. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کورسز ہیں ویڈیوز کی صورت میں، یہاں پہ آپ کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی گھنٹے کے کورسز پبلش کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک میں یوٹیوب پر ہوں، ڈیٹا انالیسس وتھ پائتھن کورس، نمپائی پانڈاز ڈیٹا ویژولائزیشن، freecodecamp.org. یہ ہے 9 گھنٹے 56 منٹ کا کورس. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ایک اور سیم freecodecamp.org، یہ ہے 8 گھنٹے 41 منٹ کا کورس، یہ ہے 58 منٹ کا کورس. اور فری کوڈ کیمپ ہے کیا؟ وہ لوگ جو اس چینل پہ نئے ہیں، تو فری کوڈ کیمپ ایک ادارہ ہے جو کہ آپ کو بالکل فری میں کوڈنگ کی سرٹیفکیشن دیتا ہے. بلڈ پروجیکٹس اینڈ ارن سرٹیفکیشن، یہ بالکل فری ہے. یہ جہاں تک میری نالج ہے بہترین اداروں میں سے ایک ہے جو کہ بالکل فری میں سرٹیفکیشن دے رہے ہیں. امریکہ میں رجسٹرڈ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 2014 سے کام کر رہے ہیں. 40,000 فری کوڈ کیمپ کے گریجویٹس ہیو گاٹن جابس ایٹ ٹیک کمپنیز انکلوڈنگ گوگل، ایپل، مائکروسافٹ. ان جیسے بڑے اداروں میں یہاں کے گریجویٹس کو سرٹیفکیشن حاصل کرنے والے لوگوں کو جابس بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، بڑی اچھی جابس مل جاتی ہیں. تو یہ ایلیمنائی ہیں جو کہ یہاں سے سرٹیفکیشن لے چکے ہیں. اس کے ریڈی ٹو چینج کیریئرس، آئی اونلی گین کانفیڈینس دیٹ آئی کوڈ کوڈ بائی ورکنگ تھرو دی ہنڈریڈس آف آورس آف فری لیسنس on free code camp. Within a year I had 6-figure jobs as a software engineer. 6-figure jobs in dollars. بڑی سی جابس ہوتی ہے. یہ سیرا چیما ہے نائجیریا سے، اور یہ دوسرے لوگ ہیں. یہاں سے آپ کو کلک کر کے رجسٹر ہونا ہے، اور اس کے بعد یہ سرٹیفکیشن شروع کر دینی ہے. تو یہ وہ کورس ہے ڈیٹا انالیسس وتھ پائتھن، سرٹیفکیشن کے ساتھ شامل ہے. ٹھیک. تو یہ اس سے پہلے کہ یہ ادارہ بھی کمرشلائز ہو جائے، آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اور کوشش کرنی ہے، کیونکہ ڈالر میں پے کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے ناممکن ہے، اور یہ بہترین موقع ہے. فری سرٹیفکیشن، فری کورسز، تھوڑی سی محنت آپ نے کرنی ہے، ہر چیز آپ کے سامنے دستیاب ہے. مائکروسافٹ کے کافی زیادہ کورسز آج سے 7-8 سال پہلے بالکل مفت ہوتے تھے. AWS یعنی امیزون کے کچھ کورسز بالکل مفت ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے ڈیمانڈ دیکھی، لوگوں دیکھا کہ جی کتنی زیادہ تعداد میں لوگ یہ کورسز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو جابز ہی مل رہی ہیں، تو کمرشلائز ہو گئے. بہت کم کورسز امیزون کی طرف سے اور مائکروسافٹ کی طرف سے اب فری میں دستیاب ہیں. تو مجھے ڈر ہے کہ یہ ادارہ بھی کہیں کمرشلائز نہ ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ ایسا ہو آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. امید ہے یہ ویڈیو کچھ لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، خواتین کی ریسپیکٹ کرنا سیکھیں، اپنے کاموں کو دیانتداری سے کرنے کی کوشش کریں. جن کاموں کو دیانتداری سے کیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. کسی فیلڈ میں پڑھنا، دیانتداری سے محنت سے پڑھنا بھی ایک عبادت ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.